السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ملک میں بھی چل رہی ہیں اور بہت سارے موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کر بھی سکتے تھے، لیکن میں ایک سٹوری پہ کام کر رہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں ایک ایسی انویسٹیگیٹو سٹوری کروں تاکہ جو چیزیں آپ کو پہنچیں وہ جو کنٹینٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو، جو سب لوگ آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ریلیٹڈ ہے، جو پی ٹی آئی کے جو دھرنوں سے ریلیٹڈ یہ میری سٹوری ہے۔ یہ میں آپ سن کے یہ حیران ہوں گے کہ جس شخص نے رینجرز کے 3 جوانوں کو اپنی گاڑی کے نیچے روندا ہے اور باقی کو زخمی کیا ہے، رینجر چیک پوسٹ پہ گاڑی چڑھائی ہے، آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ بھی آئس کا ایڈکٹ ہے۔ جب سے مجھے یہ پتہ چلا، آپ سننے والوں کو سب کو پتہ ہی ہے کہ آئس کون سا نشہ ہے، مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سٹوری جوں آپ سنتے جائیں گے آپ اس کے ساتھ ایسے نتھی ہوتے جائیں گے۔ پھر میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا کہ کیا جو لوگ باقی بھی اس طرح کی جو کالز میں، سارے لوگ نہیں لیکن وہ جو ہراول دستے کا کام کرتے ہیں، یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ جی اس میں افغان لوگ بھی ہیں اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ہراول دستے کے طور پہ تمام جو پولیس کی رکاوٹیں تھیں، پولیس پہ فائرنگ کرنے والے، پولیس کے ساتھ الجھنے والے، پولیس پہ آنسو گیس کی شیلنگ کرنے والے، وہ ایک 200 کے قریب یا 250 کے قریب ایک ایسا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہراول دستہ تھا کہ جو راستے کلیئر کرتا آیا اٹک سے لے کے اور پھر 26 نمبر چنگی سے لے کے اور جو کشمیر ہائی وے جو ہے اس کے اوپر سے گزار کے اور سیدھا جو ایکسپریس چوک سے پہلے جو چوک بنتا ہے چائنا چوک، وہاں تک وہ آگے۔ تو اس میں بڑے حیرت انگیز چیزیں ہیں جو آپ کو آگے جا کے پتہ چلیں گی۔ میں نے ایک ڈیٹا اکٹھا کرنے کی کوشش کی کہ خیبر پختونخوا میں جو آئس کی جو بننے کی جگہیں ہیں، جن کو آئس فیکٹریز کہتے ہیں، وہ کتنی ڈسمینٹل ہوئیں، کتنی پکڑی گئیں، کتنے لوگوں کو گرفتار کیا جب سے خیبر پختونخوا میں یہ حکومت آئی ہے۔ اچھا، میں نے پہلے تو یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ تھا جس میں جو نیشنل جو ایک ادارہ ہے جس کو نارکوٹکس کنٹرول کا جو ادارہ ہے فیڈرل، وہ پہلے یہ چیزیں ہینڈل کرتا تھا، لیکن 2019 میں خیبر پختونخوا نے اپنا ایک ایکٹ پاس کیا جس کو کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینسز ایکٹ، یعنی KPK CNS۔ یہ 2019 کا ایکٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کو ہم دکھا بھی رہے ہیں اسکرین پہ۔ یہ جو ایکٹ ہے یہ پاس ہونے کے بعد تو اور یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے نا صوبوں کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ اس طرح کی جو پہلے مرکزی ادارے ہیں ان کو ڈیوالو کر کے یہ بنائیں۔ تو کوئی یعنی جو فیکٹریز کے بارے میں جہاں پہ یہ آئس بنتی ہے، اور میری جو اپنی اطلاعات ہیں، جو میرے پولیس میں جو ذرائع ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ پشاور، حیات آباد، مردان، چارسدہ، یعنی جتنے علاقے جو پولیٹیکلی اس پی ٹی آئی کے جو بہت زیادہ جہاں پہ میسو سپورٹ کے علاقے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ اس کاروبار کو پھیلایا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب میں نے حکام سے بات کی، جو فیڈرل محکمے کے جو لوگ ہیں جو پہلے سے ان کو نارکوٹکس کو کنٹرول کرنے میں جو کام کرتے ہیں، جب ان سے بات کی تو انہوں نے اپنے جو شولڈرز ہیں وہ شرک کر دیے۔ انہوں نے کہا جی کہ اب 2019 سے یہ جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے اس کو پاورز دی ہیں KPK حکومت نے، تو ان سے آپ ڈیٹا لیں۔ اچھا، ڈیٹا فیکٹریز کا ڈیٹا اس لیے نہیں زیادہ شو بھی ہوتا، اگر پکڑتے بھی ہیں، کہ کیا کہتے ہیں کہ کتنی آئس جو ہے نا وہ 2013 میں پکڑی گئی، پھر کتنی 2014، 15، 16 الاذ القیاس ابھی تک 2023 تک، تو کوئی بھی جو ادارہ ہے وہ ڈیٹا نہیں دے سکتا، ڈیٹا نہیں دے سکا۔ لیکن اس بات میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو علاقے ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے KPK میں، یہاں پر جو نہ صرف پہلے تو یہ ایک مت
تھی کہ لوکل پولیس اس لیے کارروائی نہیں کرتی تھی خیبر پختونخوا کی کہ یہ جو اگر آئس یہاں بنتی بھی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ٹرانسفر ہو کے آگے پنجاب اور آگے کہیں جاتی ہے. لیکن اب چونکہ اس نشے کے جو عادی افراد ہیں ان کا جو خیبر پختونخوا میں بھی جو ایک خاطر خواہ حد تک اضافہ ہوا ہے پچھلے اس عرصے میں، اور یہ جو فگرز ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر مختلف جگہوں پہ موجود ہیں جو اس کے استعمال میں اضافے کے ہیں وہ ہے، لیکن اس کا جو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو اگر آپ لنک کریں تو پتہ یہ چلا ہے کہ جتنے لوگ ابھی اریسٹ ہوئے ہیں ان کے جو ٹیسٹ ہیں، اور خاص کر یہ جو جس کا میں نے کہا ہے کہ جس نے یہ گاڑی کے نیچے دیا ہے اس کا جو آئس ٹیسٹ ہے، اس نے ایڈمٹ بھی کیا کہ میں آئس کرتا ہوں اور اس کا آئس ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا ہے. اسی طریقے سے جو باقی لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں بھی جو تفتیش کاروں نے ان سے جو اطلاعات نکالی ہیں وہ تمام جو خاص کر جو ہراول دستے کے جو لوگ ہیں وہ آئس کے استعمال کرنے میں وہ استعمال کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، یہ جو ملزمان ابھی اریسٹ ہوئے ہیں اس دھرنے کے دوران. تو یہ ایک بہت بڑا آئی اوپنر ہے. کیا ہماری جو فیڈرل جو اتھارٹیز ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کو ان خطوط کے اوپر یہ ایک بہت بڑی ٹاسک فورس نہیں بنانی چاہیے کہ جو اس چیز کا جائزہ لے کہ اس طرح کے جو پرامن جو مارچ نہیں ہوتے اور جس میں ہراول دستے ساتھ لے کے آئے جاتے ہیں، جن کے ساتھ اسلحہ بھی ہوتا ہے اور وہ اسلحے کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، جن کے پاس غلیلیں ہوتی ہیں، جن کے پاس کنچے ہوتے ہیں، جن کے پاس یہ جو لاٹھیاں ہوتی ہیں یہ آگے کیلیں لگی ہوئی، اور اس طرح کے ہتھیاروں سے لیس وہ یعنی راستے کھولتے ہیں اور پیچھے کراؤڈ کو اپنے پیچھے لے کے آتے ہیں. تو یہ اس کا آئس کا، اس ڈرگ کا اور اس ڈرگ منی کا، اس سارے جو یہ کھیل ہے اس کے ساتھ یہ کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اگر ایک شخص جس نے یہ حرکت کی اور وہ اشخاص جو بھی گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ آئس یوز کرنے والے ہیں، تو کیا یہ وفاقی اداروں کے لیے یہ آئی اوپنر نہیں ہے کہ اسلام آباد پولیس کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس باقی کے پی کے علاقوں میں جا کے یہ تحقیقات کرے؟ البتہ یہ ہے کہ ان کے ساروں کے ڈوپ ٹیسٹ کرائے جائیں اور اس کو لنک کیا جائے کہ اس کا اس لعنت کے ساتھ کیا تعلق ہے. کیوں کہ جو بندہ آئس استعمال کرتا ہے وہ نہ اپنے ماں باپ کا ہوتا ہے، وہ کسی کا نہیں ہوتا. وہ اس سے آپ 24 گھنٹے نچا کے رکھیں، 24 گھنٹے اس سے آپ فائرنگ کراتے رہیں، 24 گھنٹے اس کو آپ جلوس میں لے کے آتے رہیں، 24 گھنٹے لوگوں کو گالیاں دلواتے رہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسی طریقے سے جب اس کو کہیں کہ جی 24 گھنٹے کے لیے سو جاؤ تو وہ 24 گھنٹے کے لیے سویا بھی رہتا ہے. یعنی یہ ڈرگ ہی ایسی ہے، اس کی میں پہلے بہت شروع میں ایک ویڈیو کر چکا ہوں کہ جو اس کے اثرات ہوتے ہیں اس کو یوز کرنے والے پہ، وہ اپنے کسی کنٹرول میں رہتا ہی نہیں. اس کو وہی کنٹرول کرتا ہے جو اس کو وہ ڈرگ دیتا ہے یا اس کو اس ڈرگ پہ لگاتا ہے. آپ اس کو جدھر بھی لے کے جائیں، جتنے بھی یہ ابھی سو کال جو سیکس ورکرز ہوتے ہیں ان میں بھی یہ بہت زیادہ یہ ڈرگز جو ہیں یہ عام ہیں. جتنی پارٹیز ہوتی ہیں وہ بھی عام ہیں، لیکن اس کا جو پولیٹیکل استعمال ہے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اگر اس کا ڈائریکٹلی جو لوگ حکومت میں ہیں، پچھلے تقریباً 15 سال ہونے والے ہیں ان کو، یعنی تیسری ٹرم ہے اس گورنمنٹ کی، اور انہوں نے اب جو اپنا ایکٹ بھی بنا لیا ہے اور اپنے ہی صوبے کے اوپر یہ ذمہ داری لے لی ہے، تو کوئی ان سے پوچھنے والا ہے کہ انہوں نے کتنا آئس کی جو فیکٹریز ہیں ان کو کتنا تباہ کیا ہے، اور آگے جو پنجاب میں جو آئس آ رہی ہے اس کا ان کے ساتھ اس ڈیٹے کے ساتھ کوئی موازنہ کرنے والا کوئی ہے؟ اور جو یہ لوگ جو دھرنے میں ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں، کیا واقعی ان کو یہ آئس استعمال کرا کے اور ان کو ہراول دستے کا رول دیتے ہیں؟ یہ بہت بڑے کوسچن مارک ہیں. اس کے جوابات جو ہیں اس ٹاسک فورس کو دینے چاہیے جو وفاقی گورنمنٹ بنائے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.